یا اللہ خیر آپا کچھ بتائیں تو کیا ہوا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وقار صاحب کی پریشانی سے بولنے پر صوفیہ بیگم بھی گھبرا کر اٹھ گئی۔ وقار میں تمہیں کہتی تھی بولو نہ، کہتی تھی نہ میری بچی کو کچھ ہو جائے گا، دیکھو اس نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں اور تمہارے گھر کے کسی فرد کو معاف نہیں کروں گی۔ صبیحہ بیگم روتے ہوئے بولنے لگی، آپا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کدھر ہے رمشا اور کیسے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا؟ آپ مجھے بتائیں کدھر ہیں آپ لوگ؟ وقار صاحب پریشانی سے بولے، ہم ہاسپٹل ہیں، جلدی آ جاؤ، مجھ سے نہیں دیکھی جاتی میری بیٹی کی یہ حالت۔ یہ کہتے ہی صبیحہ بیگم نے فون کاٹ دیا۔ وقار مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، کیا کہہ رہی تھی آپا؟ صوفیہ بیگم پریشانی کے عالم میں بولی، دیکھ لیا بار بار ناک کا نتیجہ، اگر آج رمشا کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی بھی حاشر کو معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے اپنی بہن کے آگے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وقار صاحب غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے بولے، وقار کیا ہو گیا ہے، کیا بول رہے ہیں آپ؟ حاشر نے کیا کیا اور مجھے بتائیں رمشا کو کیا ہوا؟ صوفیہ بیگم گھبرا کر بولی، رمشا نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، دعا کرو کہ اسے کچھ نہ ہو، میں ہسپتال جا رہا ہوں۔ وقار صاحب صوفیہ بیگم کو کہتے جانے لگے، رکیں وقار میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ صوفیہ بیگم ان کے پیچھے جاتی ہوئی بولی، نہیں صوفیہ تم صبح حاشر کے ساتھ آ جانا، آپا کا تو پتہ ہے نا وہ پریشانی میں غصے میں تمہیں کچھ بھی کہہ دیں گی، پہلے مجھے وہاں کی صورتحال دیکھنے دو۔ یہ کہتے وقار صاحب وہاں سے نکل گئے اور پیچھے صوفیہ بیگم پریشانی سے سر تھامے بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے ماما، کیا ایکٹنگ کی ہے آپ نے؟ دانی نے آپ کو رمشا مکرو وہ ہنستی ہوئی صبیحہ بیگم سے بولی، اب کیا کروں، تمہارے ڈرامے کو سچ بھی تو ثابت کرنا ہے، اتنی ایکٹنگ تو بنتی تھی۔ صبیحہ بیگم بولی، ہاں ماما، آپ کے اس طرح کہنے سے تو ماموں کو یقین آ ہی گیا ہوگا۔ رمشا بولی، ہاں ہاں ابھی آتا ہی ہوگا، تم بھی جا کر بیڈ پر لیٹ جاؤ، بس اس ڈرامے کو سچ سمجھ لے تو بات بن جانی، بس آپ پھنسا مت دینا۔ صبیحہ بیگم رمشا سے بولی، نہیں ماما اس بار تو پورے پکے کام کیے ہیں میں نے، ماموں آج حاشر سے میرا رشتہ کر کے ہی جائیں گے۔ رمشا سوچتے ہوئے بولی، اچھا تم نے اپنی دوست کو سمجھا دیا ہے نا کہ اس نے کیا کہنا ہے؟ صبیحہ بیگم اس سے بولی، مما فکر کیوں کرتی ہیں، آپ دیکھتی جائیں، اب جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر ماموں کو اتنا کریکٹ کر کے بتائیں گے میری کنڈیشن کہ ماموں حاشر کو میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر ہی دیں گے۔ رمشا چال باز انداز لیے بولی، رمشا جلدی جلدی لیٹ جاؤ، ماموں آ رہے ہیں۔ احسن کمرے میں داخل ہوتا بولا، ہائے میری بچی رمشا، ہوش کر بیٹا، دیکھ تیری ماں کتنی پریشان کھڑی ہے، میری معصوم بچی تو نے یہ کیا کیا، اب میں کیا کروں گی؟ صبیحہ بیگم وقار صاحب کو اندر آتے دیکھ کر اونچی اونچی بین کرنے لگی، آپا آپ پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ ہماری بچی کو کچھ نہیں ہوگا۔ وقار صاحب انہیں دلاسا دیتے ہوئے بولے، دیکھو تو وقار کیا حالت ہو گئی ہے میری بچی کی۔ صبیحہ بیگم بول ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر اندر آیا، دیکھیں آپ کے پیشنٹ کی کنڈیشن بہت نازک ہے، اور ان کو مینٹلی اسٹریس بہت زیادہ ہے، کوشش کیجیے ان کو خوش رکھیں، کیونکہ اگر یہ پہلی دفعہ خودکشی کی کوشش کر سکتی ہیں تو ایسے پیشنٹس بعد میں بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور شاید دوبارہ ان کو بچانا ممکن نہ ہو۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وقار صاحب شدید پریشان ہو گئے، جی ڈاکٹر تکن یوں اب کیسی کنڈیشن ہے ہماری بچی کی؟ وقار صاحب نے پوچھا، ہم نے ان کا معدہ واش کر دیا ہے اور اب یہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن آپ کو ان کی خوش رہنے کا بہت دھیان رکھنا پڑے گا، ان کو کسی بھی قسم کی ٹینشن اور دکھ سے دور رکھنا پڑے گا، آپ سب وہی کریں جو یہ چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے بولا، جی اوکے شکریہ بہت بہت، ہم انہیں گھر کب لے جا سکتے ہیں؟ وقار صاحب نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا، جی آپ صبح تک لے کر جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر یہ کہتا اس کی فائل ان کو پکڑاتا چلا گیا۔ حاشر رمشا جھوٹی بے ہوشی کی حالت میں حاشر کا نام پکارتے بولی، دیکھا وقار ابھی بھی وہ اس حال میں بھی حاشر کا نام پکار رہی ہے، اور حاشر نے
کیا حال کر دیا میری بچی کا۔ صبیحہ بیگم وقار صاحب سے بولی، یہ دیکھو وقار، تمہارے سامنے میری جھولی ہے، میرے بھائی اپنی بہن کا مان رکھ لو، میری بیٹی کی خوشیاں دے دو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ صبیحہ بیگم پہلے وقار صاحب کے سامنے جھولی پھیلاتے اور پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، آپا آپ پلیز ایسا نہیں کریں، میں وعدہ کرتا ہوں اب وہی ہوگا جو رمشا چاہے گی، رمشا ہی ہمارے گھر کی بہو بنے گی، دیکھتا ہوں کون منع کرتا ہے۔ وقار صاحب یہ کہتے ہوئے روم سے باہر چلے گئے۔ رمشا نے آنکھیں کھول کر صبیحہ بیگم کو مسکرا کر دیکھا۔ صبیحہ بیگم بھی سر ہلاتی مسکرانے لگی۔ ان دونوں ماں بیٹی کو اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی، مگر ہونا تو وہی تھا جو نصیب میں لکھا تھا۔ کوئی جتنی بھی چالیں چل لے، جب کایا پلٹنی ہو پلٹ ہی جاتی ہے۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ اور بابا کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ آج طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ حاشر ڈرائنگ ٹیبل پر آتا صوفیہ بیگم کو سلام کرتے ہوئے وقار صاحب کی غیر موجودگی میں پریشانی سے ان کا پوچھتے ہوئے بولا، بیٹا وہ تمہارے بابا رات سے ہاسپٹل میں ہیں۔ صوفیہ بیگم کے بتانے پر حاشر پریشانی سے کھڑا ہوا۔ کیوں ماما، کیا ہوا؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حاشر پریشان لہجے میں بولا، بیٹا آپ کی پھپھو کی کال آئی تھی، رمشا نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے۔ صوفیہ بیگم حاشر کو ناشتہ دیتے ہوئے بولی، واٹ ماما، یہ کیا کیا ہے؟ رمشا نے عجیب بے وقوف لڑکی ہے یہ۔ حاشر غصے میں پریشانی میں بولا، بیٹا پلیز یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں ہے، تحمل سے کام لو، آپ کی پھپھو ویسے ہی ہم سے بہت ناراض ہیں۔ صوفیہ بیگم حاشر کو سمجھاتے ہوئے بولے، جی ماما لیکن اسے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، بچی تو نہیں ہے نا۔ حاشر بولا، اچھا اب تم غصہ نہیں کرو اور جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر مجھے ہاسپٹل بھی لے جانا۔ صوفیہ بیگم اس سے بولیں تو وہ اسبات میں سر ہلا گیا۔ السلام علیکم ماما بھائی، ماما بابا کدھر ہیں؟ واقع نیچے آتے ہوئے صوفیہ بیگم اور حاشر کو سلام کر کے وقار صاحب کا پوچھنے لگی، واقع آپ کی رمشا آپا کی کچھ طبیعت خراب ہے تو وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں، آپ کے بابا رات سے وہیں ہیں اور اب میں اور حاشر بھی وہاں ہی جا رہے ہیں۔ صوفیہ بیگم سلام کا جواب دیتی اس سے بولی، واٹ رمشا آپا کو کیا ہوا؟ کل ہی تو وہ مجھے پاس والے مارکیٹ میں ملی تھیں، تب تو بالکل ٹھیک تھیں۔ واقع کے ایسے کہنے پر حاشر اور صوفیہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب واقع کس کے ساتھ تھی رمشا؟ حاشر کو کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، کوئی ایک دو لڑکی اور کچھ لڑکے تھے، ان کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی تھی، مگر ماما انہیں ہوا کیا ہے؟ واقع کے پوچھنے پر حاشر میں اسی ساری بات بتا دی۔ واٹ واقعی کل تک تو بالکل ٹھیک لگی تھی وہ، مجھ تو ایسے اچانک خودکشی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھائی۔ واقع کے بولنے پر حاشر سوچ میں پڑ گیا۔ واقع بس بھی کرو، تم ہر بات کی کھال اتارنے کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ جب ہم جائیں گے تو سمجھ آ جائے گی، اور ویسے بھی وہ بچی جان بوجھ کر تھوڑی ایسا قدم اٹھائے گی۔ صوفیہ بیگم واقع سے بولی، مگر ماما۔ واقع نے کچھ بولنا چاہا مگر صوفیہ بیگم نے اس کو اشارہ سے منع کر دیا۔ بس واقع مزید کوئی بات نہیں، چپ کر کے ناشتہ کرو۔ صوفیہ بیگم تھوڑا سختی سے بولیں تو واقع خاموش ہوگی، مگر واقع کی بات پر حاشر کو کچھ تو کھٹکا لگا تھا۔ وہ جانتا تھا رمشا کو اپنی جان کتنی پیاری ہے، وہ کبھی بھی ایسے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اسے سوچ میں پڑ گیا کہ اگر ایسا ہے تو سچ ہے کیا جو ان کو دکھایا جا رہا ہے، یا کچھ اور ہی